بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نصیحت۔ زمانے کی چکی گھومتی رہی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ بڑے بہادر تھے، تنہا راستہ روک لیتے تھے اور قافلے پر غارت ڈال دیتے تھے، گویا کہ وہ شیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی الحیان اور غزوہ کرو میں شریک ہوئے۔ 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مصطلق سے مریسی میں لڑے جو قدید و ساحل کے درمیان واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کفار کو شکست دی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا مرتبہ، چنانچہ ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو ذر ہی سے ہر معاملے کی ابتدا کیا کرتے، اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو دریافت کیا کرتے۔ ایک دن ابو ذر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے، پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور مر گیا وہ جنت میں گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکیداً فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ بات عجیب سی محسوس کرتے ہوئے پھر سوال کیا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ گو ابو ذر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتا رہے۔ پھر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر سر اٹھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سر اوپر کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک شخص سفید کپڑے پہنے جا رہا تھا۔ چند قدم چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے نزدیک یہ شخص تمام روئے زمین سے بہتر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد میں رہے حتیٰ کہ وہیں رات گزارتے، گویا مسجد نبوی ہی آپ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ شخص بولا، اے ابو ذر، تیرا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا ایک گھر ہے جہاں ہم اپنا اچھا سامان جمع کرتے رہتے ہیں، مگر جب تو یہاں ہے یہاں بھی تو سامان کی ضرورت ہے، پھر تو گھر والا ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا، باخدا اگر تم لوگ وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو نہ اپنی عورتوں کے پاس جاتے نہ بستر پر سوتے۔ باخدا میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے درخت بنا دیتا جس کے پھل لوگ کھایا کرتے۔ کیا وہ بات تجھے دنیا میں حصہ لینے سے روکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جو ہمیشگی کی گھر کی تصدیق کرتا ہے پھر بھی تیاری دھوکے کی گھر کی کرتا ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ ابو ذر مسجد کی طرف متوجہ ہوئے اور اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، اور مسجد کا سلام یہ ہے کہ جب داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھو، جاؤ پڑھاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر پھر آ بیٹھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کا حکم دیا ہے تو نماز ہے کیا؟ بہترین چیز ہے، کم ہو یا زیادہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان سب سے بڑا مسلمان ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ گناہوں کا ترک کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی نماز بہتر ہے؟ طویل قنوت والی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ ایک فرض ہے جس پر جزا ملے گی اور اللہ کے ہاں بہت کچھ ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ جس کا گھوڑا ذبح کر دیا گیا اور جس کا خون بہا دیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے غلام بہتر ہیں؟ جو سب سے گراں ہیں اور اللہ کے نزدیک اچھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ غریب آدمی کا صدقہ جو نادار کو دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیتوں میں سے کون سی آیت آپ کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، آیت الکرسی۔ 7 آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی میدان میں ایک حلقہ پڑا ہو۔ اللہ نے کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے؟ 100 صحیفے، 4 کتابیں۔ شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے، خنوق علیہ السلام پر 30، ابراہیم علیہ السلام پر 10، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے اتارے تھے، اور پھر اتارا 4 کتابوں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ سب کہاوتیں تھیں۔ اے نمرود صاحب ستود بادشاہ،
میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ دنیا کو جمع کرتا رہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مظلوم کی پکار کو سنے، کیونکہ میں مظلوم کی پکار کو نہیں لٹاتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک کہاوت یہ تھی، اگر انسان اپنی عقل پر قابو رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی وقت تو اپنے رب کے حضور مناجات کرے، کسی وقت محاسبہ کرے، کسی وقت سنت الہی میں غور و فکر کرے، کسی وقت کھانے پینے میں لگے۔ عاقل انسان کو چاہیے کہ زمانے پر نظر رکھے، اپنی حالت کی دیکھ بھال رکھے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو شخص اپنے کلام اور اپنے عمل کو نگاہ میں رکھے اس کا کلام گھٹ جائے گا، بس قدرے ضرورت بات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ سب عبرت پر مشتمل تھے۔ مثلا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو آگ پر یقین رکھتا ہے اور پھر ہنستا ہے، تعجب اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور پھر غم کرتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا، اس کے انقلابات اور اس کی غداری دیکھی پھر مطمئن ہو بیٹھا، تعجب ہے اس شخص پر جو حساب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہی سب کی جڑ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑ کیونکہ یہ زمین کا نور اور آسمان کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور زیادہ ہنسنے سے بچ کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق زائل ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ فرمائیے، ہمیشہ خاموش رہ الا یہ کہ کوئی بھلائی کی بات ہو، کیونکہ اس سے شیطان دور رہتا ہے اور دینی امور پر مدد ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید غریبوں سے محبت کر اور ان کے ساتھ بیٹھا کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور عطا ہو، نیچے والے کی طرف دیکھ، اوپر والے کی طرف مت دیکھ، کیونکہ ایسا کرنے سے نعمت الہی نگاہوں میں کم معلوم نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور زیادہ کیجیے، اہل قرابت سے صلح رحمی کر اگرچہ وہ قطع رحمی کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور حق کہہ اگرچہ کروا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ فرمائیے، اگر تو اپنے نفس کو پہچانتا ہے تو لوگوں سے محفوظ رہے گا، تو جو کچھ کرتا ہے اس سے ان پر غصہ نہیں کرے گا، یہی عیب تیرے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں کی باتوں کو جانتا ہو اور اپنے نفس سے غافل ہو۔ کیا تو اپنے کیے پر ان سے غصہ رکھتا ہے؟ پھر اپنا ہاتھ ابوذر کے سینے پہ مارا اور فرمایا، اے ابوذر، کوئی عقل تدبیر کی طرح نہیں، کوئی پرہیزگاری ترک سے بہتر نہیں، اور کوئی حسن اخلاق سے بہتر نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔